پھر ذرا زور سے تلبیہ پڑھ لیجیے تاکہ نیند بھاگ جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہمارا عملہ آئے گا آپ سے یہ پرچیاں لے لے گا. ایام حج 5 ہیں. 5 دنوں میں حج ادا کیا جاتا ہے. 8 9 10 11 12 ذی الحجہ. ان 5 دنوں میں آپ نے حج کرنا ہے. قبل اس کے کہ میں حج کی طرف آؤں، 1-2 باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حج پر روانگی سے پہلے وہاں پر 5 یا 6 ذی الحجہ کو کچھ ڈاکومنٹس آپ کو دیے جائیں گے. انشاءاللہ ابھی میں آخر میں آپ کو لائیو دکھا دوں گا اسکرین پر کہ وہ کیا دیں گے آپ کو. اور اس سے آپ کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کیا ٹرین کی صورت آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی، وہی پتہ چل جائے گا. تو آپ نے اپنی تیاری پہلے 5 ذی الحجہ کو ٹرانسپورٹ بند ہے. 5 6 7 آرام کریں، خوب نیند پوری کریں، ریسٹ کریں، کیونکہ حج کے دنوں میں پیدل بہت چلنا ہے. آپ نے حرم اب نہ جائیے گا. 6 یا 7 ذی الحجہ کو اپنا وہ سامان بنا لیجیے گا جو حج کے 5 دنوں میں آپ کو درکار ہے. جو ایک چھوٹا بیگ ہم آپ کو دیں گے وہ لے کر نہ جائے گا، وہ تو جہاز میں لے جانے کے لیے ہے. بہتر ہے کوئی شولڈر بیگ ہو، اس میں اپنا سامان کیا رکھنا ہے. ایک احرام پہن لیں گے جو ابھی تک آپ نے استعمال نہیں کیا تھا 0 میٹر، اور دوسرا والا جو استعمال کر لیا تھا عمرے والا وہ اس میں رکھ لیجیے گا تاکہ 2 2.5 3 دن احرام ہے، ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت پڑ جائے. بغیر خوشبو والا صابن رکھ لیا آپ نے. مزدلفہ میں بچھانے کے لیے چٹائی چاہیے، ہوا والا تکیہ وہ رکھ لیا. اس میں جو دوائیاں لے کر گئے ہیں وہ دوائیاں رکھ لی. چھتری ہے، یہ سب چیزیں آپ نے اس میں رکھ لی. اب حج کا پہلا دن ہے تو 8 ذی الحجہ، اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ذرا دیکھیے گا ان سلائیڈوں کے اندر مقامات حج کا ایک دوسرے سے ڈسٹینس بتایا گیا ہے کہ فاصلہ کتنا ہے. آپ کی جگہ سے خود حرم کتنی دور ہے، آپ کی جگہ سے مینا کتنی دور ہے، مینا سے عرفات کتنی دور ہے، عرفات سے مزدلفہ کتنا ہے. تو ان سلائیڈوں میں یہ ساری کی ساری تفصیل آپ کو بتائی گئی ہے. یہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ اگر کبھی آپ کو پیدل چلنا پڑے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فاصلہ اتنا ہے. تو ایک تو بہرحال چھتری کا استعمال لازمی آپ نے کرنا ہے جب آپ باہر چل رہے ہیں، کیونکہ 50-52 درجہ حرارت ہوتا ہے. تو پیدل جس وقت چلنا ہی چلنا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ کے پاس بس یا ٹرین کی صورت ہے تو پھر بہرحال آپ وہ سفر پیدل نہ ہی کریں. حج کے فرائض حج آپ دیکھ رہے ہیں 3 ہیں: احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت. یہ 3 فرض ہیں حج کے. اور حج کے واجبات، اچھا یہ جانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ روانگی سے پہلے اپنی جگہ پر جہاں موجود ہیں، چاہے عزیزیہ میں ہیں چاہے بطح قریش میں ہیں، جو وقت آپ کو دیا گیا ہے اس سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے. غسل کر کے احرام پہن لیں اور اس کے بعد 2 رکعت نماز وہیں ادا کریں. حرم جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ حج کی نیت: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما. اور اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھ لیا، حج آپ کا احرام مکمل ہو گیا. اب آپ بسوں میں بیٹھ کر روانہ ہو جائیں گے مینا جانے کے لیے. حج کے فرائض آپ نے دیکھ لیے، آگے واجبات چلائیں پھر وہ بسوں کا لے کر آ جائے گا. یہ ہیں حج کے واجبات. 6 واجبات ہیں: وقوف مزدلفہ، کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا، صفا مروہ کی سعی کرنا اور طواف وداع کرنا. یہ 6 حج کے واجبات ہیں. فرض اگر کوئی چھوٹ جائے تو حج ہوتا ہی نہیں. واجب اگر چھوٹ جائے تو حج ہو جائے گا، دم ادا کرنا پڑتا ہے، حدود حرم میں بکرا یا دمبا ذبح کروانا پڑتا ہے. اگلی سلائڈ چلائے گا، پھر وہ ہم دکھائیں گے ان کو بسیں جو جا رہی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے جی اب آگے جائیے جی. ٹھیک ہے، یہ آخری والی سلائڈ دیکھیے آپ. یہ لکھا ہوا ہے کہ عمومی طور پر پاکستانی حجاج کی مینا کے لیے نقل و حرکت 7 ذی الحجہ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. یہ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ، 8 کو جانا ہے، پھر مینا سے عرفات 9 کو جانا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ
7 کی شام یا آپ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ 8ویں کی رات کو ہی آپ کو مینا لے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے مینا سے عرفات 9 کو لے کر نہیں جاتے بلکہ 9ویں کی رات کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ سنت ضرور ہے جو چھوٹ گئی آپ کی، لیکن آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آپ سوچیں گے ایسا کیوں ہوا۔ 20-22 لاکھ لوگ ہیں، اگر سب لوگ صبح جانا شروع کریں گے تو کئی لوگ اگلی رات میں پہنچیں گے، تو پہلے پہنچ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا اگر آپ کو ٹائم جو دیا گیا ہے وہ رات کا دیا گیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہ کریں، اپنے شیڈول کے مطابق ہی مینا بھی جائیں اور عرفات بھی جائیں۔ بسوں کے ذریعے سے آپ کو مینا لے کر جائیں گے، یہ رہائش گاؤں والا چلائیے۔ بسوں کا ٹائم آپ کو پہلے سے 3-4 دن پہلے بتا دیا گیا ہوگا، بھی مثلا رات کو 8 بجے 9 بجے 10 بجے جو بھی ٹائم ہے اس سے پہلے آپ نے تیاری دن کو کر لیجیے، سامان بنا لیا، غسل کر کے نیت کر لی، بسیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو وقت دیا ہوتا ہے امکان موجود ہے کہ اس سے بس تھوڑی سی لیٹ بھی ہو جائے کیونکہ ٹریفک جام ہوتا ہے، اور جب بسیں آتی ہیں تو ہم پاکستانی لوگ جو ہے نا وہ بڑی جلدی سے بھاگتے ہیں کہ میں نہ رہ جاؤں، تو دوسروں کو ترجیح دیں۔ اور پہلے خواتین ہیں، بزرگ حضرات ہیں، یہ بس 1-2 نہیں ہے، اگر آپ کو یہ 2-3 بسیں جو آئی تھی ان میں جگہ نہیں ملی ہے تو آپ ریسیپشن کے آس پاس جو صوفے وغیرہ لگے ہیں وہاں لابی میں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ بسیں لگاتار آتی جاتی رہتی ہیں، آپ سے زیادہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ ہر حاجی کو ہم نے مینا پہنچانا ہے۔ بہرحال اب آپ بسوں میں بیٹھ کر مینا پہنچ گئے۔ حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ یہ آپ کا گزرے گا مینا میں، ٹھیک ہے، وہی اس کو مینا میں گزرے گا آپ کا۔ آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ سلائڈیں تھوڑی مختصر ہیں، بالکل آج ہمارا زیادہ فوکس تھا اور ہے انتظامی امور پر، مناسک مختصر ہیں تھوڑے سے۔ انشاءاللہ جو عید کے بعد آپ کی ٹریننگ ہے اس میں مناسک ذرا اور تفصیل سے ہوں گے۔ مینا میں حج کا پہلا دن آپ نے گزارنا ہے 8 ذی الحجہ۔ ابھی آپ نے سنے تھے حج کے فرائض 3 ہیں، حج کے واجبات 6 ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو نہ حج کا کوئی فرض ہے نہ حج کا کوئی واجب ہے، ایک فرض آپ ادا کر کے آ چکے، کون سا والا؟ احرام، وہ آپ نے ادا کر لیا۔ 8 ذی الحجہ کو مینا کا قیام سنت مؤکدہ ہے، نمازیں وہیں پڑھیں گے، آپ اپنے اپنے خیموں میں ایک امام مقرر کر لیں جس کو قرآن شریف پڑھنا آتا ہو اور تمام نمازیں جماعت سے ادا کرتے رہیں۔ اگر آپ کو رات کو پہنچا دیا تھا تو 8 کی فجر بھی آئے گی، ورنہ ظہر اثر مغرب عشاء نمازیں آپ نے مکمل پڑھنی ہے، قصر نہیں کرنی، اس لیے کہ گورنمنٹ اسکیم کے اکثر لوگ بلکہ تقریباً تمام لوگ مکہ مکرمہ میں ان کے 15 دن سے زیادہ ہیں، جب زیادہ ہیں تو آپ مقیم ہو چکے ہیں، لہذا نمازیں بھی مکمل ادا کریں گے، قصر نہیں کریں گے۔ ہاں بحث ہو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں قصر کرنی، تو یاد رکھیں غلط نہیں ہے وہ بات بھی۔ دوسری ایک اور بات ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، اس لیے کہ ایک یہ بھی نظریہ جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ تک 15 دن بننے چاہیے، تو پھر وہ لوگ ان کے نہیں بن رہے ہوتے تو وہ قصر کرتے ہیں، لیکن ٹوٹل 15 بن جائیں تو بھی قصر ہوتا ہے، اکثر ہمارے علماء کا یہی کہنا ہے۔ بہرحال اب ہم آتے ہیں حج کا دوسرا دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کو آپ نے جانا ہے عرفات۔ کب جانا ہے آپ کو دن کو شام کو بتا بھی دیں گے کب جانا ہے، اکثر یہ بھی رات کو لے جاتے ہیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے۔ ہاں کیسے جانا ہے؟ پچھلے سال گورنمنٹ اسکیم کے 100% حجاج کو ٹرین کی سہولت دی گئی تھی، اس سال بھی کوشش یہی ہے، لیکن یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ کیوں؟ اس کا تعلق ہے سعودی مکاتب سے، تو وہ خیموں کا انتظام ہمارے لیے وہ لوگ کرتے ہیں، جن کے خیمے اسٹیشن کے قریب ہوں گے وہ سب ٹرین پر جائیں گے، اور امید یہ ہے کہ 90% میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کہ ٹرین کی صورت ملے گی۔ کچھ لوگ جن کے خیمے دور ہیں ان کو بس کی صورت، یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چل جائے گا انشاءاللہ 5-6 ذی الحجہ کو پتہ چل جائے گا آپ کو، کیونکہ جب آپ کو ڈاکومنٹس دیں گے نا تو ٹرین کا ٹکٹ بھی دیں گے، اور جس کو ٹرین کا ٹکٹ نہیں دے رہے ایک بلڈنگ میں دیں گے تو سب کو دیں گے، اس لیے کہ ان کا مکتب ایک ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بلڈنگ میں کچھ لوگوں کو ملا کچھ کو نہیں ملا، اور اگر نہیں مل رہا تو کسی کو بھی نہیں مل رہا، اس کا مطلب ان کا سفر بذریعہ بس ہوگا۔ لیکن ابھی آگے جا کر ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے کہ ٹرین کا مرحلہ بھی مشکل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ کا کیسا نظام ہے انتظام ہے، یا سعودی گورنمنٹ کا کیسا انتظام ہے، پیدل بہت چلنا ہے آپ لوگوں نے۔ عید الفطر کے بعد روزانہ کلومیٹر سے شروع کریں، اس کو 7-8 کلومیٹر تک لے کر جائیں، روزانہ چلا کیجیے گا،
ورنہ हम पाकिस्तानी लोग तो कराची वाले लोग हम चलने के आदी होते नहीं, हमें तो वॉशरूम भी जाना हो तो हम वो भी बाइक पर जा रहे होते हैं। तो वहां जाकर जब 8-8, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है तो बड़ा मसला हो जाता है। स्टेशन तक पैदल जाना है आपने, स्टेशन दूर नहीं है, आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर, वैसे चलेंगे शायद 5-7 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन आप जाने वाले अकेले नहीं है, कई हजारों लोग, लाखों लोग जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि बस वो आप निकले और चले गए, बल्कि एक प्रोसेस होता है कि 2-4-5 मिनट लाइन रोक दी, अब आप खड़े हुए फिर लाइन चलाते हैं। ये करते करते ट्रेन तक सवार होने में आपको 1-1.5-2 घंटे लग जाते हैं। ये आप जो मंजर देख रहे हैं ना, ये लोग तो चले अब ट्रेन में चले गए, इससे पहला मंजर आपने देखा है, वो पैदल चल के आए थे, हो सकता है उनको घंटा लग गया था। आपके पास कोई हैंड पंखा होना चाहिए, क्योंकि हब्स बहरहाल होता है, रात में भी होता है, गर्मी रात में भी होती है। और ट्रेन जब आती है तो मंजर आपने देख लिया कि ऑटोमेटिकली वो दरवाजा खुलता है, आप ट्रेन में सवार हो जाते हैं, और ये लगातार सिलसिला चलता रहता है। तो जिनके पास ट्रेन की सूरत है वो ट्रेन पर जाएंगे और बाकी लोग पैदल वो बसों के ऊपर जाएंगे। अराफात पहुंच गए आप 9 ज़िलहिज्जा को। 9 ज़िलहिज्जा को अराफात पहुंचने का यहाँ कोई टाइम नहीं, इसलिए कि अगर आपको रात को लेकर चले गए तो फिर तो हो सकता है आप 12-1-2 बजे पहुंच चुके हैं, रात को रेस्ट कर लें, हो सकता है सुबह लेकर जाएंगे। वकूफ अराफात का फरीजा आपने अदा करना है, उसका वक्त शुरू होता है ज़वाल के बाद, दोपहर बाद। लेकिन उससे पहले आपने करना क्या है, वहां पर अराफात के अंदर ये मंजर आप एक तो देख रहे हैं वॉशरूम वगैरह का ना, मिना में भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है, ये तो अराफात का है। ये वॉशरूम लाइन लगती है, आप ऐन वक्त में ना जाए ना, जरा पहले चले जाएं ताकि लंबी लाइनें ना लगानी पड़े। इन्हीं में इंतजाम, एक ही के अंदर नहाने का इंतजाम भी अलग से, उन्हें शावर लगा रखा है, पानी नीम गर्म होता है, गुस्ल करना सुन्नत है। ये एक मंजर आप देख रहे हैं अराफात के अंदर, जो आपके लिए वहां मिना में जो खेमा था, या खेमा नहीं है, इस तरीके से शेल्टर बने होते हैं, एसी यहाँ पर पहले भी थे, अब भी हैं, इस साल इंशाल्लाह मिना में भी आपके लिए एसी हैं। लेकिन इसके बावजूद दोपहर को 12-1-2 बजे जब 50-52 दर्जा हरारत होता है और क्राउड भी ज्यादा होता है, तो एसी भी उस तरीके का असर नहीं रखते, भारत फिर भी गर्मी से हब्स हो जाता है। तो वकूफ अराफात के लिए गुस्ल करना सुन्नत है, वो आप किसी भी वक्त कर लें, 8 बजे 9 बजे, मर्दों के लिए भी खवातीन के लिए भी। सिर्फ गुस्ल करना है, कोई साबुन इस्तेमाल ना करें, फ्रेश हो जाए बस। गुस्ल अगर कोई नहीं कर रहा तो वो ये ना समझे कि मेरा हज नहीं हुआ, सुन्नत उससे छूटी, वुजू तो करना ही करना है। जोहर की नमाज का वक्त होगा, ये ट्रेन का एक मरहला है, ट्रेन जो है वो इस तरीके से, ट्रेन तो 5 से 7 मिनट में पहुंचा देती है, लेकिन ट्रेन तक आपको पैदल जाना होता है, उसमें वक्त लगता है। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मैं जो है मस्जिद नमरा चले जाऊं और मस्जिद नमरा जाकर खुतबा भी सुन लो हज का और वहां नमाज भी पढ़ लो। तो ये याद रखिएगा कि ये आप देख रहे हैं मस्जिद नमरा, बहुत बड़ी मस्जिद है, 4 लाख लोग आ जाते हैं। लेकिन अगर आप 9 बजे निकलेंगे और पहुंचे आप 10-10:30, तो मस्जिद में जगह ही नहीं। जब जगह नहीं है तो रोड के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा, 50-52 दर्जे हरारत, 2-4 घंटे इतनी सख्त धूप में कैसे बैठेंगे आप। तो मशवरा ये है सिर्फ नौजवान हजरात के लिए बस, कि अगर वो मस्जिद नमरा जाना चाहते हो तो वो सुबह 8 बजे निकल जाएं, 7 बजे निकल जाएं, तो उनको जगह मिल जाएगी, वरना जगह नहीं मिलेगी। बुजुर्ग हजरात और खवातीन ना जाए। इमाम साहब वहां खुतबा देते हैं, वो लोग बैठकर खुतबा सुनते हैं, लेकिन जो लोग अपनी जगह में मौजूद है ना, अगर वो रेडियो FM वगैरह पर खुतबा सुनना चाहते हैं सुन लें, लेकिन खुतबा सुनना हज का हिस्सा नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर खुतबा नहीं सुना तो उनका हज नहीं हुआ। अब वो जोर असर की नमाज अपनी अपनी जगहों में अपने वक्त में अदा करेंगे, फिर वो इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे। मस्जिद नमरा में इमाम साहब इकट्ठे ही पढ़ाते हैं, हुक्म भी यही है, लेकिन अपनी जगहों में अपने अपने वक्त में। बाद नमाज जोहर का असर अपनी जगह पे बैठ कर खूब इबादत करते रहें। पाक हज ऐप के अंदर रहनुमाए हज किताबचा है, उससे देखकर, कोई और पंफलेट है उससे देखकर दुआ मांग लें। बाद नमाज असर क्या करना है आपने, अपने ये शेल्टर से बाहर निकलें, बाहर निकलकर खड़े हो जाएं खुली जगह में। सुन्नत ये है कि कोई छत ना हो ऊपर, क्योंकि आसपास दरख्त वगैरह है, वो अलग बात है। ये आप मंजर देख रहे हैं, ये चले जोहर के बाद तो गर्मी और धूप बड़ी शदीद है ना, असर के बाद आप निकलें, बाहर खड़े होकर इनफिरादी तौर पर खूब दुआएं मांगे। दुआ असल में वो होती है जो आप अपनी जबान में समझ कर मांगते हैं, इसलिए कि दुआ पढ़ी नहीं जाती, दुआ मांगी जाती है। आप किसी किताबचे से भी मदद ले सकते हैं, लेकिन हाजी का सबसे बड़ा जिक्र है तलबिया। तो तलबिया तो कसरत से पढ़ते रहें, दुआएं मांगते रहें, आधा 1 घंटा अपने आप को थकाएं।
یہ لازمی نہیں کہ مستقل کھڑے رہیں، بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کوئی کھانا کھا لیں پی لیں جو بھی ہے، لیکن کوشش کریں کہ یہ پورے سفر حج میں یہ وقت ہے آپ کے سب سے اہم، بعد نماز اثر تا غروب آفتاب۔ پہلے انفرادی دعائیں ہوتی ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے مجموعوں میں اجتماعی دعا ہوتی ہے، پھر آپ اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا تو اب آپ نے نکلنا ہے عرفات سے مزدلفہ۔ عرفات سے مزدلفہ سورج غروب ہونے کے بعد جانا ہے۔ کیسے جانا ہے یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ کیسے جانا ہے۔ جو لوگ ٹرین پر آئے تھے وہ ٹرین پر جائیں گے، جو بس پر آئے تھے وہ بس پہ جائیں گے۔ دونوں مرحلے مشکل ہیں۔ ٹرین والا مرحلہ اس لیے مشکل ہے کہ ٹرین تک پہنچنے میں گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جائیں گے۔ بس کا اس لیے مشکل ہے کہ ٹریفک جام، کئی بسیں، سینکڑوں ہزاروں بسیں جا رہی ہیں۔ وہ لوگ جو ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں پیدل حج کر لوں، میں چاہتا ہوں کہ پیدل کر لوں، تو یہ سنت بھی اچھی بات ہے، لیکن پہلے 2 سفر پیدل نہ کیجیے گا۔ اپنی جگہ سے مینا بس میں آئے، مینا سے عرفات ٹرین میں یا بس میں آئے۔ اب اگلے سفر اگر آپ چل سکتے ہیں تو پیدل کر لیں، بالکل کر لیں۔ جو لوگ پیدل نہیں چل سکتے بہرحال وہ تو پھر بذریعہ بس یا ٹرین ہی جائیں گے۔ مزدلفہ پہنچ گئے آپ۔ مزدلفہ پہنچنے کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو آپ دیکھیں گے رات 8 بجے پہنچ گئے، کئی لوگ 12، 1، 2، 3 بجے تک بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ مزدلفہ میں آپ کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، وہاں منظر دیکھ رہے ہیں، کھلا آسمان ہے، اوپر بھی کچھ نہیں ہے، نیچے کوئی چٹائی وغیرہ آپ بچھا لیں گے اور یہ لوگ تو چلیں اب بیٹھے یا لیٹے میں ریسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن مزدلفہ پہنچ کر کرنا کیا آپ نے؟ جب آپ مزدلفہ پہنچیں گے نا تو سب سے پہلے عصر اور مغرب اور عشاء پڑھیں گے، کیونکہ مغرب کی نماز راستے میں نہیں پڑھنی، اگر کسی نے پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ مغرب کا وقت تو ختم ہو گیا، رات کے 12، 1، 2 بج گئے۔ اس دن اللہ کا حکم ہے کہ مزدلفہ میں پڑھنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ مغرب کے لیے صاحب اذان کہیں پھر تکبیر ہو گئے، عشاء کے لیے نہ اذان نہ تکبیر۔ مغرب کی سنت ہے عشاء کے بعد پڑھیے گا۔ یہ رات کو آپ نے نماز وغیرہ پڑھ لی، رات کو تھوڑا ریسٹ بھی کرنا ہے اور دعا بھی مانگنی ہے، عبادت بھی کرنی ہے۔ رات کو کسی وقت کنکریاں بھی جمع کرنی ہے آپ نے، یہ سونے سے پہلے کر دیجیے گا، صبح پھر آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ 70 کنکریاں ہر حاجی نے، فی حاجی 70 کنکریاں آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کی بوتلوں میں ڈال لی آپ نے۔ کنکری کا سائز بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑا پتھر نہ ہو، کھجور کی گٹلی کے برابر یا چنے کے دانے کے برابر، یہ 70 کنکریاں۔ اب فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے مزدلفہ میں، آپ کی تیسری نماز آ گئی۔ فجر کی نماز ابتدائی وقت میں بعد جماعت ادا کر لیں، اور اس کے بعد ابھی آپ نے روانہ نہیں ہونا بلکہ وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، صبح صادق کے بعد۔ صبح صادق سے پہلے اگر کوئی نکل کر چلا گیا تو اس پر دم آ جائے گا، اس لیے کہ اس کے واجب کا وقت تو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ تو جیسے عرفات میں تھا بعد نماز عصر یا بعد نماز فجر تا طلوع آفتاب، اسی طریقے سے انفرادی طور پر پہلے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ لیں، پھر اجتماعی طور پر۔ اب آپ روانہ ہو جائیں گے مزدلفہ سے مینا۔ سورج تقریباً نکلنے والا ہو گیا، نکل گیا ہے، مینا پہنچ گیا۔ کرنا کیا ہے مینا جا کر؟ 3 کام کرنے ترتیب وار۔ سب سے پہلا کام کنکریاں مارنی ہے۔ جن لوگوں کو ٹرین کی صورت ملی ہے وہ ٹرین پر جائیں گے، اور جن کو ٹرین کی صورت نہیں ملی ہوئی وہ لوگ پیدل ہی جائیں گے۔ آپ کی جگہ سے 4 کلومیٹر ہے تو گھنٹہ سوا گھنٹہ پیدل لگ سکتا ہے، ورنہ ٹرین کی صورت ہے۔ 3 جمرات ہیں، 10 ذی الحجہ کو پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی، آخری والے کے سامنے پہنچ کر کھڑے ہو جائیں اور وہاں آپ کنکری ماریں۔ الٹے ہاتھ میں کنکریاں پکڑ لیں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے، یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، ایک ایک کر کے۔ جو لوگ آگے کھڑے ہیں وہ دیوار کی جڑ میں ماریں گے، جو لوگ پیچھے کھڑے وہ اونچی دیوار پر، نیچے ایک احاطہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر گرنی چاہیے اور دیوار سے لگ کر اس میں ہی گرتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا کنکری مارنے کا اس دن کا پہلا عمل۔ دوسرا عمل اس کے بعد اب آپ نے قربانی کرنی ہے، حج والی قربانی، جس کو دم تمتع بھی کہتے ہیں، دم شکر بھی کہتے ہیں۔ جو قربانی ہر سال آپ کرتے تھے، اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ پر وہ قربانی بھی واجب ہے، اس کا انتظام یہاں کروا کے جائے گا۔ اور حج والی قربانی یہاں پاکستان میں نہیں کروا سکتے، وہ وہیں کروانی ہے، حج والی قربانی حدود حرم میں۔ یہ دوسرا کام ہو گیا آپ کی قربانی کا۔ تیسرا کام یہ کہ اب آپ نے بال کٹوانے ہیں۔ بال کٹوانے کے مسائل پہلے بیان ہو چکے ہیں، ان تینوں کاموں میں ترتیب بھی ہے، یعنی کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، بال کٹوانا۔ اس موقع پر بعض لوگ زیرو مشین پھروا لیتے ہیں، وہ غلط ہے، زیرو مشین نہیں پھروا سکتے، اس طرح پھروانا لازمی ہے، کیونکہ اکثر کے بعد تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ بال چاہے مینا میں کٹوا لیں، چاہے اپنی جہاں آپ کی رہائش ہے وہاں جا کر کٹوا لیں، چاہے حرم کے آس پاس جا کے کٹوا لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ بال کٹواتے ہی احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ غسل کر کے عام کپڑوں میں آ جائیں گے،
ازدواجی تعلقات ابھی بھی حرام ہیں، وہ طواف زیارت کے بعد جا کے حلال ہو جائیں گے۔ اب آپ نے طواف زیارت کے لیے جانا ہے، جو حج کا تیسرا اور آخری فرض ہے۔ طواف زیارت 3 دنوں میں کرنا ہے، جب بھی آپ چاہیں، 10، 11، 12۔ طواف زیارت کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں ہے۔ اب بعد تو نوجوان لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، تقریباً 8-9 کلومیٹر ہے، اور اگر آپ گاڑی وغیرہ ہائر کرتے ہیں، ٹیکسی وغیرہ، تو پہلے دن کرایہ بہت زیادہ لے رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کی مرضی ہے اور آپ آزاد ہیں، 10 کو کر لیں، 11 کو یا 12 کو، لیکن 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کرنا ہے۔ اگر 12 کی غروب آفتاب تک نہ کیا تو آپ کا فرض تو رہ گیا ہے، لیکن یہ فرض پھر بھی ادا کرنا پڑے گا 13-14 کو، اس کے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ آپ نے مقررہ وقت پر نہیں کیا تو ایک دم بھی ادا کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر خواتین کے ایام ہو تو وہ اس حالت میں طواف نہیں کریں گی، وہ انتظار کریں گی، جب پاک ہو جائیں گی تو وہ طواف زیارت کریں گی۔ طواف زیارت حج کا فرض ہے، طریقہ کار آپ پہلے سمجھ چکے ہیں، اور اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح کرنی وہ حج کا واجب ہے۔ طواف زیارت عام کپڑوں میں ہوتا ہے، اور اگر کوئی جا کر کپڑوں میں ہی کر لے اور احرام بھی کر لے تو تب بھی وہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف زیارت کر لیں، صفا مروہ کی صحیح کر لیں اور واپس آ جائیں مینا اپنے خیمے میں۔ اس دوران اب اپنی رہائش پر جا سکتے ہیں کہ آپ نے وہاں جا کر کوئی کپڑے مثلا چینج کرنے اور 1-2 سوٹ اٹھانے ہیں، تھوڑا ریسٹ کرنا ہے، لیکن مستقل اپنی رہائش پر رکنا نہیں ہے، بلکہ واپس مینا جائیں۔ اگلے دونوں دن 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ مینا میں جا کر اپنے اپنے خیموں میں ہی گزارنے آپ نے۔ ان دونوں دنوں میں ایک ہی واجب ادا کرنا ہے، رمی جمرات، کنکریاں مارنی ہیں۔ 10 تاریخ کو صرف بڑے جمرے کو کنکریاں ماری تھی، 11-12 کو تینوں کو، 10 کو وہ شروع ہو گیا تھا صبح سے، 11-12 کو وہ شروع ہوتا ہے زوال کے بعد، دوپہر کے بعد۔ البتہ سعودی گورنمنٹ موسم کی وجہ سے ممکن ہے کہ یہ اعلان کرے گی، جو آپ تک پہنچا دیا جائے گا کہ بھائی مثلا 11 بجے سے 4 بجے تک آپ لوگ کنکریاں مارنے نہ آئیں، کیونکہ دھوپ کی شدت ہے، لو چل رہی ہے، تو آپ نہ جائیں، آپ شام میں چلے جائیں، رات میں چلے جائیں۔ آپ 11-12 کی کنکریاں مغرب یا عشاء کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ تو تینوں شیطانوں کو ترتیب وار ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، پہلے والے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، درمیان والے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، آخری والے کے بعد کسی دن دعا نہیں ہوتی ہے۔ کسی اور کی طرف سے کنکریاں تب مار سکتے ہیں کہ جب اصل جو شخص ہے وہ معذور ہے، وہ یا تو معذور نہیں ہے لیکن وہ اتنا طویل چل نہیں سکتا، تو اس کی نیابت کوئی کر سکتا ہے، ورنہ کنکریاں مارنا خود لازمی ہے۔ تھکاوٹ کوئی عذر نہیں ہے، ہر شخص تھکا ہوا ہوتا ہے، ہاں اللہ نہ کرے کسی کی چوٹ لگ گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، شدید بخار ہو گیا، وہ ایک الگ بات ہے، وہ کسی اور کو کہہ سکتا ہے۔ 12 تاریخ کو جس وقت بھی آپ کنکریاں مار لیں تو آپ کا حج تقریباً مکمل ہو گیا۔ ایک سنت رہ گئی، ایک واجب رہ گیا۔ سنت یہ ہے کہ 13 تاریخ کو بھی کنکریاں ماریں، 12 تک کنکریاں مارنا واجب ہے، 13 کو واجب نہیں ہے، 13 کو سنت ہے۔ اگر آپ 13 کو بھی کنکریاں ماریں گے تو یہ تعداد بن جائے گی 70، اور 12 تک ماریں گے تو 49 49۔ 12 تاریخ کو جب بھی آپ کنکریاں مار لیں تو آپ فارغ ہو گئے، اگر آپ کو مغرب ہو گئی، عشاء ہوگی، تب بھی آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 13 کو کنکریاں مارنا وہ بھی بہتر تو ہے کہ زوال کے بعد ہو، لیکن اگر کوئی صبح میں مار لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ حج کا ایک واجب رہ گیا جس کا نام ہے طواف وداع، وہ آپ نے کرنا ہے پاکستان واپس آنے سے 2 دن پہلے یا مدینہ منورہ جانے سے 2 دن پہلے۔ عام کپڑوں میں کرنا ہے، اس میں صرف طواف ہوگا، صفا مروہ کی صحیح نہیں ہوگی، احرام میں نہیں، یہ طواف کرتے ہی آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ لائیو کر دیجیے گا ذرا، میں احرام پہننے کا طریقہ رہ گیا تھا وہ بتا دیتا ہوں کہ احرام کس طریقے سے پہننا ہے۔